اس کے بعد ایک اور اشارہ کروں گا کہ جو کتاب میں آیا ہے، تیسرا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی میں یہ ذکر ہوا ہے۔ علامہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، البتہ یہ حدیث قدسی کے بارے میں جو میں نے چیک کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہاں پروردگار نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا تھا، وہ خطاب کافی طولانی تھا۔ اس کا ایک حصہ جو ہے علامہ ملکی تبریزی رحمۃ اللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی سیر و سلوک اور تہذیب نفس کے حوالے سے اور پروردگار کے تقرب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ حدیث قدسی بھی در واقع کلام پروردگار ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کلام جو قرآن میں نہیں ہے لیکن ہے اللہ کی کلام، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے نبی کریم کو فرمایا، ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضت مما افترضت علیہ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز میرے لیے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، یعنی اگر میرا شخص، کوئی بندہ، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ اگر میرا تقرب چاہتا ہے تو فرائض اور واجبات جو میں نے اس پر واجب کی ہیں ان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے میرے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے، کسی میرے بندے نے میرا تقرب لینا ہے تو وہ جو چیزیں میں نے واجبات کی شکل میں شریعت میں بیان کی ہیں ان کے ذریعے جو ہے میرا تقرب حاصل کرے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا قرب پائے، میرے نزدیک آئے۔ یعنی میرے نزدیک آنے کا کوئی وسیلہ نہیں، وہ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں کہ جو مجھے محبوب ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ جو میں نے واجب کی ہیں۔ اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ نافلہ جو اعمال ہیں ان کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، حتی احبہ فاذا احببتہ کنت اذن سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ ویدہ التی یبطش بہا ان دعانی احببتہ وان سألنی اعطیتہ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جب کوئی مستحبات کے ذریعے میرے نزدیک ہوتا ہے، میں پھر دوبارہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس حدیث قدسی میں جو چیزیں خدا کو محبوب ہیں وہ واجبات ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کا قرب چاہنا ہے تو اپنے واجبات پورے کرے، ادا کرے، جیسے یومیہ نمازیں ہیں، ماہ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حرام سے بچنا ہے، صرف حلال چیزیں کھانی ہیں، گفتگو میں، کردار میں گناہوں سے پرہیز، یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہنا ہے تو واجبات کے ذریعے، لیکن پروردگار فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، نافلہ یعنی مستحبات کے ذریعے، یعنی واجبات ادا کرنے کے بعد مستحبات بھی ادا کرے۔ پہلا مرحلہ تو واجبات ہے، کچھ لوگ واجبات چھوڑ کر مستحبات میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، پہلے اپنے سارے واجبات پورے کرے، جب اس کی زندگی پاک ہو جائے گی، صاحب تقویٰ ہو جائے گا، اس وقت وہ مستحبات کے ذریعے جب اور میرے نزدیک ہوگا تو پھر خدا کہتا ہے کہ پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور اتنا اسے اپنے نزدیک کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، گویا میں سن رہا ہوں، وہ نہیں سن رہا۔
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہا، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ حملہ نہیں کرتا میں حملہ کرتا ہوں، اور اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، یعنی یہ مستجاب الدعویٰ بن جائے گا، اور اگر یہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ یہاں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ صوفیہ ٹائپ، ملنگ ٹائپ، مرشر ٹائپ، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں، بظاہر وہ شریعت کتابیں نظر ہی نہیں آتے، لیکن اللہ اور مختلف ذکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی لگایا ہوا ہے۔ درست ہے کہ یہ جو ذکر ہیں یہ مستحب ہیں، ثواب ہے، لیکن ان کا مقام واجبات کے بعد ہے۔ تو مولا نے بہت ہی واضح انداز سے، ہمارے ائمہ نے، اور اس حدیث کرسی میں اللہ نے حجت تمام کر دی کہ اگر کسی نے میری راہ میں، میرے قرب میں آنا ہے، سب سے پہلے واجبات پورے کرے۔ جب اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے گی، یعنی ظاہر میں بھی وہ شریعت کے مطابق ہو جائے گا، پھر وہ اپنے باطن پہ کام کرے، یعنی پھر وہ دل و جان سے میرے قرب کے لیے مستحبات جو ہیں ان کو بجا لانا شروع کرے۔ میں اس کی ایک مثال یوں دوں گا کہ پہلے اپنی یومیہ جو نمازیں ہیں، واجب نمازیں، پہلے ان پر توجہ کرے، جب وہ مکمل طریقے سے، ٹھیک طریقے سے پڑھنا شروع کر دے، پھر نافلہ نمازیں اور دیگر مستحبات جو ہیں، یا پہلے واجب روزے، پھر ہر مہینے کے 3 جو مستحب روزے ہیں، اسی طرح پہلے واجب زکوٰۃ و خمس، پھر صدقات، مثلا واجب حج، پھر مثلا عمرہ، زیارات۔ ہماری باقی زندگی کے بھی جو اعمال ہیں اس میں پہلے واجب ہے تہمت سے بچیں، گالی دینے سے بچیں، پھر لوگوں پر لطف و کرم جو اس سے بڑھ کر مستحب ہے۔ تو جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ ایک قدم جو ہے آگے آ جاتا ہے اللہ کے قرب میں، وہ اللہ سے گویا محبت کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ نوافل اور مستحبات شروع کرتا ہے تو پھر خدا اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے وجود کا ہر حصہ جو ہے خدا کہتا ہے وہ میرا ہے، اس کی آنکھ میری آنکھ ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اس مقام پر تھے کہ ان کی آنکھ خدا کی آنکھ، ان کی زبان خدا کی زبان۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے تو تیر نہیں مار رہا ہے میں مار رہا ہوں۔ اس حدیث قدسی میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے پھر اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میں حملہ کر رہا ہوں، وہ حملہ نہیں کر رہا۔ تو ان ساری چیزوں کا سب سے بڑا مصداق اور اس کی مجسم جو تصویر ہے وہ پیغمبر اسلام، پیغمبر اکرم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اوصیاء ہیں، محمد و آل محمد، ہمارے ائمہ معصومین، اس کے بعد ان کے شاگردان، ان کے اصحاب، اولیاء جو ان کی راہ پہ چلنے والے صالحین، لیکن راستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کے لیے بھی معرفت کا راستہ بند نہیں کیا۔ ہماری بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ فرما رہا ہے اگر ایک چیز کو تم گناہ سے بچا لو، بس اپنی زبان کو 40 دن کے لیے گناہ سے بچا لو، میں علم و حکمت کے دروازے تم پر کھول دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو اس کتاب لقاء اللہ سے ہم نے 3 فرمان جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، ان پر ہم غور و فکر کریں، سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کے لیے مشعل اور اسوہ قرار دیں اور اس کے مطابق چلیں اور اپنے زمانے کے امام کے لیے سچے منتظر ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔